السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر کو بیوی کے ساتھ اور بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا چاہیے، آج میں آپ لوگوں کو 2 سچے واقعات سنانے جا رہا ہوں، اور یہ واقعات سنانے کا مقصد بہت قیمتی اور اہم پیغام آپ لوگوں کو دینا ہے، خاص طور پر ہمارے شادی شدہ لوگوں کے لیے اور نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے، جن کی شادیاں ہو گئی ان کے لیے بھی، جن کی شادیاں ہونے والی ہیں ان کے لیے بھی۔ یہ دونوں واقعات سچے ہیں، میرے اپنی آنکھوں کے دیکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں وہ واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں جس سے آپ کو یہ سیکھنے کو ملے گا کہ ایک بیوی کو شوہر کے ساتھ اور ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ کل ایک مریض ہیں، ان کی عیادت کے لیے مجھے جانا ہوا۔ ان کو ایک بڑی بیماری لگ گئی ہے۔ سبھی لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ان کا بچنا بہت کم ہے، بڑی بیماری لگ گئی ہے اور وہ بہت بڑھ بھی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے آپ سبھی لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں جو بہتر فیصلہ ہو وہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے۔ جب میں ان کے گھر ملنے گیا تو وہ 27 سال کے ابھی نوجوان ہی ہیں، 27 سال کا وہ نوجوان بستر پر پڑا ہوا تھا، چہرے پر اس کے اتنا کپڑا تھا، ناک میں نلکی لگی ہوئی تھی۔ اب بس وہ بیچارہ اپنی آخری سانسیں ہی گن رہا ہے۔ گھر والوں کو ہم نے تسلی دی، ڈاکٹر کو پھر بھی دکھانے کا مشورہ دیا، کیونکہ ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، دنیا دار الاسباب ہے، اپنی پوری کوشش ہمیں مریض کو بچانے کی کرنا چاہیے، تو آپ لوگ دعا کریں۔ خیر خیریت کے بعد میں نے پوچھا کہ کیا ان کی شادی ہو گئی؟ تو کہنے لگے ہاں شادی تو ان کی ہو گئی تھی، لیکن کوئی اولاد نہیں تھی، ہے نا، ابھی شادی کو شاید ایک دو سال ہی گزرے ہیں۔ تو شادی کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ بڑی بیماری ہمارے بیٹے کو لگی اور اس کے بعد علاج شروع ہوا اور یہ بیماری بڑھنے لگی، تو جو بیوی ہے اس نے منع کر دیا کہ میں ان کے ساتھ اب نہیں رہ سکتی۔ کیوں نہیں رہ سکتی؟ کیونکہ ان کو یہ بیماری لگ گئی ہے، اس بیماری کے ساتھ میں ان کے ساتھ بالکل نہیں رہ سکتی ہوں، اس لیے مجھے علیحدہ کرو، مجھے طلاق چاہیے، مجھے طلاق دو تاکہ میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں۔ جب اس بیوی نے ساتھ رہنے سے منع کر دیا تو پھر کیا کرتے؟ شوہر نے طلاق دی، جو مہر تھا وہ واپس کیا، جو بھی لین دین تھا وہ ہوا، اور پھر وہ لڑکی جو ہے اپنے گھر واپس چلی گئی۔ آج کی ڈیٹ میں یعنی تقریباً 7-8 مہینے گزرنے کے بعد جو ان کا بیٹا تھا اس کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا، اور والدین اور گھر والے ہی اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ بیوی چھوڑ کے چلی گئی۔ آپ سوچئے ذرا، کیا بیوی کو ایسے ہونا چاہیے کہ جب شوہر کی طبیعت خراب ہو یا کوئی بڑی بیماری لگ جائے یا شوہر غریب ہو جائے یا شوہر کا کاروبار ختم ہو جائے، تو ایک بیوی کو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ مشکل حالات میں وہ اپنے شوہر کو چلی جائے چھوڑ کر؟ حالانکہ ایسا نہ کے برابر ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ تو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک بیوی کو شوہر کے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور ایسے ہی شوہر کو بھی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ مان لیجئے شادی آپ نے کی، بیوی خوبصورت تھی، کوئی بیماری لگ گئی، بیوی بدصورت ہو گئی، موٹی ہو گئی، یا کوئی بیماری لگنے کی وجہ سے اب وہ شوہر کی خدمت نہیں کر پا رہی ہے، تو اس کو اب طلاق نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کی پریشانی میں بھی، اس کے دکھ میں بھی شوہر کو ساتھ ہونا چاہیے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا، آپ خود سوچئے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی کو بیماری لگتی ہے اور اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر صرف اس لیے چلی جاتی ہے کہ اب وہ اس بیماری کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ بالکل نہیں رہ سکتی ہے، کیونکہ اس کو یہ بیماری لگ گئی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دکھ میں بھی آپ ساتھ دو، سکھ میں تو سب ساتھ دیتے ہیں۔ شوہر کو بیوی کو ایک دوسرے کے سکھ دکھ کا ساتھی ہونا چاہیے، کاندھے سے کاندھا ملا کر حالات کا مقابلہ کرنے والا ہونا چاہیے۔ ارے سکھ میں تو سب ساتھ دیتے ہیں، دکھ میں ساتھ دینے والا ہونا چاہیے۔ تو والدین اپنے بچے اور بچیوں کو بتائیں کہ دیکھو بیٹا تمہاری شادی ہونے والی ہے، اب اپنی بیوی کو آپ کو ہر پرابلم میں اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ بچیوں کو بتائیں کہ شوہر کو اگر کوئی پرابلم لائف میں آ جائے تو تمہیں اس کی پرابلم میں کاندھے سے کاندھا ملا کر اسے ہمت دینی ہے، اسے تسلی دینی ہے۔ یہ نہیں کہ چھوڑ کے چلے جاؤ آپ۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ بتائیے بیوی چھوڑ کے چلی گئی یار۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا چاہیے۔
اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ ایک بڑے میاں ہیں، ان کے اچانک سے حالات خراب ہو گئے، ہے نا، ایک بچہ تھا کمانے والا اکلوتا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ میاں بیوی بوڑھے دونوں تنہا۔ کسی نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب وہ آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، ایک بار ملاقات کریے۔ جب میں ان سے ملاقات کرنے گیا تو پورا گھر جو ہے نا وہ کھنڈر میں تبدیل تھا۔ کھنڈر کا مطلب نہ لائٹ تھی، نہ کوئی رنگائی پتائی تھی، ہے نا، ٹوٹا پھوٹا گھر ہو رہا تھا، نہ کوئی صفائی ستھرائی۔ دونوں بوڑھے میاں بیوی اس کال کوٹری میں اکیلے رہ رہے تھے، کیونکہ بچے کا تو انتقال ہو گیا، کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ تو میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ رونے لگے میرے گلے سے لگ کر، کہنے لگے بس آپ ہی اب سہارا ہیں۔ میں نے ان کا جو انتظام تھا مہینے کا وہ انتظام کیا، ہے نا، آپ لوگوں کے ذریعے سب کچھ یہ پاسبل ہو پاتا ہے۔ انتظام کرنے کے بعد میں نے کہا آپ پریشان نہ ہو۔ ان کے پیروں میں تکلیف تھی، 70-75 سال کی عمر، بیوی بھی 70-75 سال کی عمر کی۔ تو میں نے کہا گھر کے کام کون کرتا ہے؟ بولے میں ہی کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا کھانا کون بناتا ہے؟ بولے کبھی آس پڑوس سے آ جاتا ہے ورنہ میں ہی بناتا ہوں۔ تو میں نے کہا اہلیہ کہاں ہے آپ کی؟ تو کہنے لگے وہ آنکھ کی اندھی ہیں، ان کو دکھائی کچھ نہیں دیتا ہے، وہ بھی بہت بوڑھی ہیں، برابر کمرے میں لیٹی ہوئی ہیں۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو واقعی وہ بہت بوڑھی تھیں۔ تو میں نے کہا ٹوائلٹ باتھ روم کون کراتا ہے؟ بولے میں ہی کراتا ہوں۔ تو میں نے کہا سب آپ ہی کراتے ہو؟ کہنے لگے سب میں ہی کراتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا آپ خود نہیں چل پاتے، آپ کو خود آرام کی ضرورت ہے۔ تو کہنے لگے پھر کون کرے گا؟ برتن بھی وہی دھو رہے ہیں، اپنی بیوی کی خدمت بھی وہی کر رہے ہیں، ہے نا، اور لوگوں سے مانگ کر جیسے بھی گزارا چلا رہے ہیں وہ بیچارے، یہ محنت بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان کا مہینے کا راشن طے کیا، مہینے کا وظیفہ طے کیا، اور میں نے کہا اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کو سنا کر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے کہ بیوی بوڑھی ہے، 70-75 سال کی عمر کی ہے، لیکن شوہر بیوی کی خدمت کر رہا ہے، اور اب سے نہیں، کئی سال گزر گئے۔ اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ شوہر کو کوئی پرابلم ہوئی تو بیوی خدمت کر رہی ہے۔ شوہر اور بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں لباس قرار دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا لباس، جیسے لباس ہماری کیئر کرتا ہے نا، اور ہم لباس کی کیئر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے شوہر بیوی کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جب تک مال و دولت شوہر کے پاس ہے تو بیوی بہت خوش ہے، جیسے ہی مال و دولت ختم ہوا، ایسے بھی واقعات اب سننے کو آتے ہیں کہ بیوی چھوڑ کے چلی گئی، یا شوہر نے شادی کی لالچ میں آ کر، لیکن وہ لالچ جب پورا نہیں ہوا، اتنا مال بیوی کی طرف سے نہیں ملا تو بیوی کو ڈیورس دے دیا، مارنا کوٹنا شروع کر دیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ دیکھو شوہر بننے کے بعد یہ ذمہ داریاں تمہارے اوپر آتی ہیں، بیوی بننے کے بعد یہ ذمہ داریاں تمہارے اوپر آتی ہیں۔ شوہر بیوی کا جو رشتہ ہے یہ پیار اور محبت والا رشتہ ہے، یہ جو ہے نا مضبوط رشتہ ہے، یہ سب سے خوبصورت رشتہ ہے۔ یہ نکاح کا مبارک رشتہ جو ہے نا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ جب تم بیوی بن گئی اب شوہر کی خدمت، تم شوہر بن گئے تو بیوی کا خیال۔ یہ بچوں کو، آج کل کی جنریشن کو سمجھانا انتہائی ضروری ہے، ورنہ یہی ہو رہا ہے کہ اب جو شادیاں ہو رہی ہیں تو اس میں بیوی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو شوہر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے نا، یا شوہر کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس میں زندگی پرابلم میں چل رہی ہوتی ہے تو پرابلم میں دونوں میں سے کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز نوجوانوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ سبق یاد کرو جو میں نے آج آپ کو یہ واقعات سنا کر سمجھایا ہے، اور اس سبق کو عام کرو۔ سمجھو اس بات کو کہ جو نکاح آپ کرتے ہو، اس نکاح کے بعد اب آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے یہ چند باتیں جو میں نے آپ کو سمجھائی ہیں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔